الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين ان الذين فرقوا دينهم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ، اور خود مختلف گروہ بن گئے، تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انما امرهم الی اللہ، ان کا معاملہ صرف اللہ کے حوالے ہے۔ ثم ینبئهم بما كانوا یفعلون، پھر وہ انہیں بتا دے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ اپنا دین ٹکڑے ٹکڑے کرنے والوں سے کون لوگ مراد ہیں؟ اس بارے میں مفسرین کرام کے مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ان لوگوں سے مراد یہودی اور عیسائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے وہ ایک دوسرے سے اختلاف کرتے تھے اور بعد میں مختلف فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ان سے تمام مشرکین مراد ہیں، کیونکہ ان میں سے بعض نے بتوں کی پوجا کی اور کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں گے، بعض نے فرشتوں کی عبادت کی اور کہا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، اور بعض نے ستاروں کی پرستش کی، تو یہ ان کی دین میں تفریق ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جماعت کے ساتھ وابستہ رہنے کا حکم دیا اور انہیں اختلاف اور فرقہ بندی سے منع فرمایا، اور یہ خبر دی کہ ان سے پہلے لوگ اللہ عز و جل کے دین میں جھگڑنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ خلاصہ یہ کہ اس آیت میں مسلمانوں کو ایک نظریے پر متفق ہونے، دین میں فرقہ بندی اور بدعات اختیار کرنے سے بچنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اس زمانے میں بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اسلام میں فرقہ بندی کیوں ہے اور ان میں حق پر کون ہے؟ اس سلسلے میں چند باتیں ذہن نشین کر لیجئے، آپ خود ہی واضح ہو جائے گا آپ پر کہ فرقہ بندی کا اصل سبب کیا ہے اور مختلف فرقوں میں سے حق پر کون سا ہے۔ پہلی بات یہ کہ یہ امت کبھی گمراہی پر جمع نہ ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان امتی لا تجتمع علی ضلالۃ فاذا رأیتم اختلافا فعلیکم بالسواد الاعظم، میری امت گمراہی پر جمع نہ ہوگی، جب تم اختلاف دیکھو تو سب سے بڑی جماعت کو لازم پکڑ لو۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیوں پہلے ہی اس اختلاف اور فرقہ بندی کے بارے میں پیش گوئی فرما دی تھی۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفس محمد بیدہ لتفترقن امتی علی 73 فرقة واحدة فی الجنہ و72 فی النار، قیل یا رسول اللہ من ہم؟ قال الجماعہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، ان میں سے ایک جنت میں جائے گا اور 72 جہنم میں جائیں گے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ جنتی کون ہوں گے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ جماعت ہے، وہ جماعت ہے۔ تو واقعات نے یہ ثابت کر دیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختلاف امت کے بارے میں جو کچھ فرمایا وہ عین حق اور ثواب پر مبنی تھا۔ تو تیسری بات یہ کہ یہ بات انتہائی قابل غور ہے کہ اس دور اختلاف میں حق پسند اور نجات پانے والے گروہ کا پتہ کیسے چلے گا؟ کس طرح معلوم ہوگا کہ موجودہ فرقوں میں حق پر کون ہے؟ اس کی رہنمائی حدیث پاک میں کر دی گئی ہے۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا رأیتم اختلافا فعلیکم بالسواد الاعظم، جب تم اختلاف دیکھو تو سب سے بڑی جماعت کو لازم پکڑ لو۔ اس روایت میں اختلاف سے مراد اصولی اختلاف ہے جس میں کفر و ایمان اور ہدایت و دلالت کا فرق پایا جائے، باقی جو فروعی اختلاف ہرگز مراد نہیں ہے کیونکہ وہ تو رحمت ہیں، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ اختلاف امتی رحمت، میری امت کا جو فروعی اختلاف ہے وہ اختلاف رحمت ہے۔ تو اس تفصیل کو ذہن میں رکھ کر موجودہ اسلامی فرقوں میں اس بڑے فرقے کو تلاش کیجئے جو باہم اصولوں میں مختلف نہ ہو، اور جس قدر اسلامی فرقے اس کے ساتھ اصولی اختلاف رکھتے ہوں وہ ان میں سب سے بڑا ہوگا۔ تو آپ کو اہل سنت و جماعت کے سوا کوئی نہ ملے گا جس میں حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، قادری، چشتی، سہروردی، نقش بندی، اشعری، ماتریدی، یہ سب فرمائے کہ اس فرقے کے اندر شامل ہیں، اور یہ سب اہل سنت ہیں، ان کے مابین کوئی ایسا اصولی اختلاف نہیں جس میں کفر و ایمان یا ہدایت و گمراہی کا فرق پایا جائے۔ لہذا اس پرفتن دور میں حدیث مذکور کی روح سے سواد اعظم اہل سنت و جماعت ہے، اور اس کا حق پر ہونا بھی ثابت ہے احادیث مبارکہ کی روشنی میں۔ تو قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ واضح ہوا کہ کون سی جماعت حق پر ہے اور ہم نے اس کے ساتھ جڑ کر رہنا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو جماعت کے ساتھ جڑ کر رہے گا وہی منزل مقصود پر پہنچے گا، اور جس نے جماعت کو چھوڑا اس کی مثال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی، جس طرح بکریوں کا ریوڑ فرمائے کہ جا رہا ہو تو ایک بکری الگ ہو جائے تو بھیڑیا حملہ کر دیتا ہے، وہ اس کے شکار میں آ جاتی ہے، اسی طرح جو جماعت سے الگ ہوا انسانوں کا بھیڑیا شیطان ہے، وہ فوراً اس پر حملہ کرتا ہے اور اسے ہلاک و برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو قرآنی تعلیمات پر صحیح معنی سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔